کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے المظہر فی علوم اللغہ اپنی کتاب میں عرب کے شعراء کے 4 طبقات لکھے ہیں۔ پہلا طبقہ جاہلین، یعنی وہ شعراء جنہوں نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا، اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں گزر چکے ہیں، جیسے امرؤ القیس ہو گیا، زہیر ابن ابی سلمہ ہو گیا، طرفۃ ابن العبد ہو گیا۔ دوسرا طبقہ مخضرمین کا ہے، جنہوں نے اسلام کا زمانہ بھی پایا اور اسلام بھی قبول کیا، جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے شعراء بھی تھے اور مسلمان بھی تھے۔ تیسرا طبقہ متقدمین کا ہے، یعنی جنہوں نے اسلام کے زمانے کے بعد شعر و شاعری میں بڑا نام پیدا کیا، کیونکہ جب شروع میں اسلام آیا اور قرآن نازل ہوا تو شعر و شاعری کا جو جذبہ تھا، جو ولولہ تھا اور جو اس کا شوق اور ذوق تھا، وہ ختم ہو گیا لوگوں میں۔ سب لوگ قرآن کی طرف متوجہ ہو گئے، قرآن کی فصاحت اور بلاغت سے متاثر ہوئے بہت زیادہ۔ لیکن جب کچھ زمانہ گزر گیا تو پھر شعر و شاعری کا ذوق پیدا ہوا لوگوں میں، تو اس میں جو لوگ پیدا ہوئے ان کو متقدمین کہا جاتا ہے، جن میں فرزدق ہے، جریر ہے اور اس طرح کے بڑے بڑے شعراء ہیں۔ اس کے بعد ہے محدثین۔ محدثین یہ پھر بہت بعد کے زمانے کے لوگ ہیں جن کے زبان میں نئے الفاظ داخل ہوئے، مولد الفاظ داخل ہوئے، جیسے متنبی ہے، ابو تمام حبیب ابن اوس الطائی ہے اور اس طرح کے جو شعراء ہیں۔ تو پہلے جو 3 طبقات ہیں ان کے کلام کو تو ہم استشہاد میں پیش کر سکتے ہیں، عربی کے کسی لفظ کے لیے، کسی مفرد کے لیے، کسی جملے کے لیے، کسی ترکیب کے لیے استشہاد کے طور پر ہم پہلے 3 طبقات کے کلام کو تو پیش کر سکتے ہیں، چوتھے طبقے کے کلام کو استشہاد کے طور پر پیش نہیں کر سکتے۔